اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اس کی پیدائش کو احسن تقویم کہا ہے، اس کی پیدائش کی قسمیں کا کر بیان کیا ہے، اس کے جسم کو کائنات کے اندر بسنے والی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب میں بہترین بنایا ہے۔ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حیرت انگیز نمونہ بنایا ہے۔ بدن انسانی وہ مشین ہے جس کا ہر حصہ قدرت کا ایسا شاہکار ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نظام سماعت ہو یا نظام بصارت، نظام انہضام ہو یا نظام تنفس، نظام اعصاب ہو یا نظام دوران خون، نظام تولید، ہڈیوں کا نظام، پٹوں کا نظام، بالوں کا نظام، جلد کا نظام یا ہمارے جسم میں چلنے والے دیگر بے شمار نظام، سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ یہ سب نظام خالق کائنات کے حکم پر اپنا اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، مگر جب یہ نظام دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنے خالق و مالک کے حکموں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو، ضابطوں کو، طریقوں کو، ہدایات کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنے مالک و خالق کی ہدایات یعنی قرآن و حدیث کو یکسر فراموش کر دیا ہے، تو یہ سارے کے سارا نظام اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بیمار کیوں ہیں جبکہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بہترین کھانا ہے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے بہترین گھر ہے، پہننے کے لیے عمدہ لباس ہے، ہماری ضروریات زندگی ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے، بہترین جسم کے تمام نظاموں کے متعلق معلومات ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹرز، بہترین ماہرین میڈیکل سٹاف، اعلیٰ ترین میڈیکل آلات، ترقی یافتہ لیبارٹریز اور بہترین میڈیسن۔ اس کے علاوہ سب کچھ اتنا زیادہ اور اچھا ہونے کے باوجود ہم بیمار کیوں ہیں؟ جبکہ پہلے لوگوں کے پاس تو ایسے کچھ وسائل نہیں تھے، ایسے ہسپتال اور ڈاکٹرز نہیں تھے، ایسی دوائیاں اور علاج و معالجہ نہیں تھا، اسی طرح میڈیکل چیک اپ نہیں تھے، ایسی لیبارٹریز نہیں تھے اور نہ ہی ایسی معیاری ہائیجین کھانے تھے، بہترین اقسام کی اجناس اور اعلیٰ معیار کی ان گنت فوڈز آئٹمز نہ تھے، مگر لوگ بہت صحت مند تھے، طاقتور تھے، لوگوں میں بیماریوں کی یہ شرح نہ تھی، لوگوں کے اندر صبر تھا، سکون تھا، چین تھا، آرام تھا، راحت، تسکین، اطمینان، حوصلہ برداشت بہت زیادہ تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان اپنی فطرت پر تھے، جب ہمارے گھر مٹی کے تھے، برتن مٹی کے تھے، گلی کوچے مٹی کے تھے، گلیاں بازار مٹی کے تھے، دیواری مٹی کی تھی، چھتیں مٹی کی تھی، جب ہر چیز مٹی کی تھی اس وقت اس طرح کوئی بیمار نہیں تھا، ایسے اسپتال نہیں تھے، اس طرح ڈاکٹرز نہیں تھے، اس طرح میڈیکل سٹور کی بھرمار نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ہم سب اپنی فطرت پر تھے۔ اسی وجہ سے ہم صحت مند تھے، دلوں میں پیار تھا، آنکھوں میں حیا تھی، شرم تھی، لاج تھی، ایمان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا، پورے گاؤں کی عزت ایک تھی، آبرو ایک تھی، گاؤں کی بیٹی پورے گاؤں والوں کے لیے بیٹی ہوتی تھی، ایک گھر کا مہمان پورے گاؤں کا مہمان ہوتا تھا، اس وقت ایک دوسرے کے لیے احساس تھا، دکھ درد میں سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، ایسا ایک دوسرے کے لیے اس وجہ سے ہوتا تھا کیونکہ یہی ہماری فطرت تھی، یہی ہمارا اصل تھی، یہی ہماری حیات تھی، کیونکہ اس وقت ہم اپنی اصل یعنی فطرت مٹی کے قریب تھے، ہم جتنا زیادہ اپنی فطرت کے قریب تھے اس قدر ہمارے اندر برداشت، حوصلہ، ہمت، جرت، بہادری، شجاعت، دلیری، صبر، سکون، چین، آرام، تسکین اور اطمینان قلب زیادہ تھا، اور ہم جیسے جیسے اپنی فطرت یعنی مٹی سے دور ہوتے گئے ویسے ویسے ہم بیماریوں، دکھوں، دردوں، غموں، رنجوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ میرے پیارے ناظرین، ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس کتاب میں وہ سارے اسباب آپ کے سامنے ہیں، اس کتاب میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ ہم بیکار کھانا کھاتے تو بیمار ہو جاتے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیشاب پاخانے کے دوران جو آپ بات چیت کرتے وہ کتنا نقصان ہے آپ کے لیے، اسی طرح ایسے جگہ پر قضاء حاجت کرنا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہ کتنی بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی کے فوائد، برتن کے فوائد، اور جو مٹی کے جو برتن ہیں اس کے کتنے فوائد ہیں، اسی طرح نظام ہاضمہ پر پیتل اور تانبے کے اثرات، اس ساری باتیں اس کتاب میں اس طرح تفصیل کے ساتھ بیان کیے کہ آپ بہترین اور آسان انداز سے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے بیمار اور جعلی اور یہ جو
سے ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں جو معمولی سی بیماری ہوتی ہے اور اس کے لیے برمار کی تیلیاں دوائیوں سے بھر کر دے دیتے ہیں، جو بندہ صرف آدھا ہی کھا لیتا ہے باقی پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری اس کتاب میں مسائل کے حل ہیں، اور تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کو لازمی لیں اور ایک بار ضرور مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ڈاکٹر شرافت علی صاحب کی کتاب آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔